دھماکوں سے جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ سے گئے، رگوں میں خون اچھلا اور تند ریلے کی طرح ہوش و خرد کو بہا لے گیا۔ میرا جسم زلزلوں کی زد میں آیا اور ہر شے تہس نہس ہو گئی۔ میرے اندر کسی نے للکار کر جاگیردار آغا زمان کو آواز دی، کتے، تجھے پتا ہے تو نے کس کی غیرت کو للکارا ہے؟ تجھے پتا ہے کچھ پتا ہے تجھے؟ میں لپکتا ہوا دروازے پر آیا۔ میرے سامنے چکنے فرش والی طویل راہداری تھی۔ میں نے اپنا سانس اندر کھینچا، میرے حلق سے خوفناک چنگھاڑ نکلی، شفتا! یہ آواز میرے اپنے لیے بھی پہچاننا مشکل تھا۔ میں اندھوں کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ نہ جانے کس طرح میں کھلی فضا میں پہنچا۔ مہمان خانے کے ایک حصے میں بہت سی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ درختوں کے نیچے سجے سورے تانگے، جیپیں اور کاریں کھڑی تھیں۔ اندر سے گھنگروں کی مدھم چھنا چھن اور طبلے کی دھنا دھن سنائی دے رہی تھی۔ کوئی طوائف ایک پرانا فلمی گانا لہلہا کر گا رہی تھی، رنگ بدلتی ہے رات، بڑی رنگین ہے، ہائے بڑی سنگین ہے۔ میں نے ایک لہجہ رک کر پیچھے دیکھا۔ ایم جی والا پہلوان موت بن کر لپک رہا تھا، رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور کسی بھی وقت وہ مجھ پر فائر کھول سکتا تھا۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا، یا تو مجھے رک جانا تھا یا جھپٹ کر ایک برآمدہ پھلانگنا تھا اور اس دروازے میں گھس جانا تھا جہاں سے گھنگروں کی صدا آ رہی تھی۔ میرے ذہن نے آگے بڑھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ میں نے نیچے جھک کر پوری قوت سے دوڑ لگائی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے گولی نہ چلتی۔ گولی چلی اور میرے پاؤں کے قریب دو شعلے سے لپک گئے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ پہلوان کا نشانہ چوکا تھا یا اس نے جان بوجھ کر میرے جسم کو نہیں چھیدا۔ میں دروازے سے ٹکرایا، بالائی شیشے چھناکوں سے ٹوٹے، اندرونی چٹخنی اکھڑ کر دور جا گری اور میں لڑکتا ہوا اندر گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو ٹھنڈے فرش پر پایا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میری نگاہ بائیں جانب ایک کھلے دروازے میں گئی۔ رقص و سرور کی محفل اسی کمرے میں جمی ہوئی تھی۔ فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ موٹی گردنوں اور صحت مند چہروں والے کچھ 10-15 افراد مجھے نظر آئے۔ ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ دو گولیوں کی گونج اور میرے دروازے سے ٹکرانے کی صدا ابھی فضا میں باقی تھی۔ سازندوں کے ہاتھ ابھی سازوں پر پوری طرح رکے نہیں تھے۔ یہ سب 1 یا 2 ساتوں کا ماجرا تھا۔ میری نگاہ قادر زمان پر پڑی جو ایک سرخ گاؤ تکیے سے ٹیک ہٹا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دروازے میں کھڑے ہوئے ایک مسلح محافظ کو دیکھا جو اپنی بندوق سیدھی کر رہا تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ محافظ کی بندوق سیدھی ہونے سے پہلے میں اس سے چھین لوں گا، اور اس سے پہلے کہ قادر زمان پورے قد سے کھڑا ہو کر دائیں بائیں ہٹے، اس بندوق کی نال اس کی کنپٹی سے لگ چکی ہوگی۔ میں نے اپنی جگہ سے جست کی اور قریباً 8 فٹ کا درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے اس محافظ پر جا پڑا۔ میرا ہاتھ سیدھا اس کے بندوق کے دستے پر آیا۔ میں پیرادھار سے بندوق چھینتا ہوا دائیں کندھے اس کے بل فرش پر بچھی چاندنی پر گرا اور لڑکھنی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ میرے ہاتھ کی بندوق جاگیردار کی کنپٹی کی طرف سیدھی ہوئی، لیکن یہیں میں غلطی کر گیا۔ میں جاگیردار کے عقب میں ان 2 بونے باڈی گارڈز کو نہیں دیکھ سکا جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ چپکے رہتے تھے۔ عین کسی شکاری کتے کی طرح ایک بونے نے جاگیردار کے عقب سے چھلانگ لگائی اور سیدھا میری بندوق پر آیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے ٹریگر دبا دیا۔ بندوق کا رخ تبدیل ہو چکا تھا اور گولی اس 14-15 سال کے خوبصورت لڑکے کو لگی جو گھنگرو باندھ کر رقص کر رہا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے پنڈلی پکڑی اور دوہرا ہو گیا۔ حاضرین محفل اٹھ کر چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ میرے سر پر کسی نے زوردار ضرب لگائی تو میں توازن کھو کر ایک ہارمونیم پہ جا گرا۔ پھرتی سے گھوم کر دیکھا تو ضرب لگانے والا وہی پہلوان تھا۔ میں ایسے بے ڈھنگے طریقے سے گرا کہ بندوق میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرا دایاں ہاتھ ایک وزنی پاندان پر تھا۔ میں نے چاہا کہ لیٹے لیٹے پاندان پہلوان کی گن پہ کھینچ ماروں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موٹی گردنوں اور صحت مند چہروں والے وہ تمام حاضرین جو پہلے لمحے میں چیخیں مارتے ہوئے باہر کو بھاگے تھے، اب سنبھل کر پلٹ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ ایک لمحے بعد پہلوان کی گن بھی میرے سینے سے آ لگی۔ اب اصولی طور پر مجھے جدوجہد ترک کر دینی چاہیے تھی، مگر میرے سینے میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ آنکھوں کے سامنے گہرے دھوئیں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں چیخنے لگا۔ میری ان چنگھاڑوں کا ہدف آغا زمان تھا۔ کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں تیرا نشان مٹا دوں گا، تیری نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ شاہجہاں جس کی قبر لاہور جیل کے احاطے میں تھی زندہ ہو رہا تھا۔ اس کے کفن کے تمام بند ڈھیلے ہو گئے تھے۔ سور کی اولاد، تو نے میری بہن کو ہاتھ لگایا، اس کی طرف نگاہ بھی اٹھائی تو میں تیری اس جاگیر کو راکھ کر ڈھیر کر دوں گا۔ خدا کی قسم، قبرستان بنا دوں گا ان ساری زمینوں کو۔ کہاں ہے میری بہن؟ میں پوچھتا ہوں، کہاں ہے میری بہن؟
حرام زادے، کچھ نہ کہنا اسے۔ میرے منہ میں جو آل فال آ رہا تھا وہ بک رہا تھا۔ جاگیردار بڑے اطمینان سے کھڑا نیا سگار سلگا رہا تھا۔ 2 پہلوانوں نے کوشش کر کے میرے ہاتھ موڑ کر پشت سے لگا دیے۔ اب تیسرا شخص انہیں رسی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان سب نے مجھے مل کر بے بس کر دیا۔ ایک چارپائی کی ادوائن سے مجھے پوری طرح جکڑ دیا گیا۔ سب حاضرین میری طرف الجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے تڑپنے اور مچلنے کے باوجود سب حاضرین الجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ غالباً باہر کے لوگ تھے اور انہیں جاگیردار نے میری ذہنی صحت کے بارے میں شک میں مبتلا کیا تھا۔ اسی وقت میں نے نرس شکیلہ اور ڈاکٹر رحمان کو تیزی سے اندر آتے دیکھا۔ شکیلہ کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی سرنج تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور میرے تڑپنے اور مچلنے کے باوجود میرے بازو کی نس میں خواب آور انجیکشن لگا دیا۔ چند لمحوں میں میرے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور پوری طرح غافل ہونے سے پہلے میں نے دیکھا ڈاکٹر رحمان اس لڑکے پر جھکا ہے جسے میری گولی نے زخمی کر دیا تھا۔ لڑکا بری طرح کرہا رہا تھا۔ اس کی گھنگرو والی ٹانگ ڈاکٹر رحمان کے ہاتھ میں تھی اور اس کے کندھے 2 مردوں کی گرفت میں تھے۔ لڑکے کے سینے سے قمیص کھچ سی گئی اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ بوائے کٹ بالوں والی ایک لڑکی تھی جس نے مردانہ تراش کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ میں اوندھے منہ بستر پر پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کھڑکی کے پھاٹک پر دراز قد پہرے دار ڈیوٹی دے رہا تھا۔ دھوپ کافی چڑھائی تھی۔ میں نے کروٹ بدلنی چاہی تو اندازہ ہوا کہ میرے دونوں ہاتھ عقب میں کسی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں۔ چند لمحوں میں رات کے تمام واقعات میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ میں قریباً 10 گھنٹے انجیکشن کے زیر اثر رہا تھا اور اب اثر ختم ہوا تو روح اور جسم کے سارے زخموں سے ٹیسے اٹھنے لگی۔ شفتہ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ میرے جسم کا ہر عضو تن گیا۔ جی چاہا کہ پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دوں مگر پھر نازک سے قدموں کی آواز نے میری توجہ اپنی جانب مشغول کرا لی۔ کوئی آ رہا تھا۔ چند لمحے رنگین آنچل کی جھلک نظر آئی اور ایک سر و قد لڑکی ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس لڑکی کو میں آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا نکھرا ہوا چہرہ، سراہی دار گردن اور ہموار کاندھے۔ وہ قبول صورت تھی لیکن جو بات نجو کے پیکر جمال میں تھی وہ اس میں کہاں۔ اس نے گرما گرم حلوہ پوری، ابلے ہوئے 2 انڈے اور چائے میرے سامنے رکھ دی تو میں نے پوچھا نجو کہاں ہے؟ وہ بے رخی سے بولی مجھے کیا معلوم؟ پھر کسے معلوم ہے؟ مالکوں کو معلوم ہوگا یا پھر اسے معلوم ہوگا جہاں وہ گئی ہے۔ اس آخری الفاظ اس نے بہت چبا کر کہے تھے۔ اسے معلوم ہوگا جہاں وہ گئی ہے۔ یہ الفاظ ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہے تھے۔ بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی۔ رات میں نے اچانک اس کمرے سے بھاگ کر اور جاگیردار کی محفل طرب کو درہم برہم کر کے جہاں اپنا نقصان کیا تھا وہیں نجو کو بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ میری اس ہنگامہ آرائی کا سبب اپنی بہن کے متعلق معلومات تھیں اور یہ معلومات مجھے نجو کے ذریعے ہی ملی تھیں۔ میں نے اس نئی لڑکی سے پوچھا کیا اسے کوئی سزا وغیرہ دی گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ آپ ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے بھی تاؤ آ گیا۔ ناشتہ میں اپنے سر سے کروں؟ ان تیرے خصموں نے میرے ہاتھ تو باندھ دیے ہیں۔ میں نے اپنی زنجیر زور سے جھنجھنا کر صورتحال سے آگاہ کیا لیکن میرا خیال تھا کہ وہ میری زنجیر کھولیں گے تو یہ بچکانہ خیال تھا۔ کھڑکی پر ایم جی والے پہلوان کی منحوس صورت نظر آئی۔ اس نے نہایت قہر سے مجھے گھورا، پھر لڑکی سے مخاطب ہو کے بولا چھیمو کھلا دے اس ٹنڈے اپاہج کو اپنے ہاتھ سے کھانا، بڑا محتاج ہے بیچارہ۔ لڑکی میرے قریب بیٹھ گئی اور پوری توڑ کر حلوے سے نوالے بنانے لگی۔ بھوک تو میری جیسے مر ہی گئی تھی۔ لڑکی کا جب گورا چوڑیوں والا ہاتھ میرے قریب آیا تو میں نے لحاف کے نیچے سے دونوں ٹانگیں جوڑ کے اٹھائی، اپنی پوری قوت سے کھانے کی ٹرے زمین پہ دے ماری۔ یہ ٹرے لڑکی اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی، ایک ٹانگ ٹرے پر اور دوسری لڑکی کے کولے پہ پڑی۔ دونوں چیزیں اڑتی ہوئی کمرے کے وسط میں جا پڑیں۔ لڑکی کی چیخ کمرے میں گونجی۔ گرم گرم چائے اور حلوے نے قالین پر گلکاریاں کر دی۔ ایک ساتھ میں لڑکی کا رنگ لیموں کی ذرا زرد ہو گیا۔ وہ قالین پر ہی بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا مضروب حصہ دبانے لگی۔ پہلوان نے کھڑکی میں سے چنگھاڑ کر مجھے گالی دی۔ اس نے رائفل کا رخ میری طرف کر لیا مگر وہ رائفل چلا نہیں سکتا تھا۔ غصے کے مارے وہ کھڑکی میں ناچ کے رہ گیا۔ مجھے اس کی چلاہٹ نے لوٹ دیا۔ اچانک ہی سامنے دروازہ کھلا اور چوکھٹ میں قادر زمان نظر آیا۔ بہت بری بات ہے یار جی، اچھے بھلے سیانے آدمی ہو، کیوں ہم بے قصوروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ چل کڑیے تو باہر چل اور یہ بھانڈے شانڈے بھی ساتھ لے جا یہاں سے۔ چھیمو کراتی ہوئی اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی قالین پر سے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ وہ باہر چلی گئی تو قادر زمان بڑی متانت سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بونے باڈی گارڈ کرامن کاتبین کی طرح اس کے دائیں بائیں تھے۔ جاگیردار نے دھیمے لہجے میں میرا حال احوال دریافت کیا اور آئی لینسز والی ڈبیا اٹھا کر دیکھنے لگا۔
میرا خیال ہے یار جی ان کو لگا ہی لو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ جاگیردار میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں۔ او اچھا، تو اتنی سی بات پر آنکھوں میں آنسو بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس سے ملو۔ چلو اٹھو، میں ابھی تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ میں نے بستر سے حرکت کی۔ ٹھیکنے باڈی گارڈ چوکس نظر آنے لگے۔ جو ہی میں چپل پہن کر دروازے کی طرف گھوما وہ عین میرے پیچھے آ گئے۔ میں خوخار بونوں کی زد میں زینے طے کرتا جاگیردار کے ساتھ اس منحوس گیلری میں پہنچا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا 2 ہفتے پہلے نظر آیا۔ وہی کرسیاں، وہی سرخ پردہ، وہی شراب کی بوتلیں اور ہیڈ فونز۔ آج یہ گیلری میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی اور سینے کے اندر کوئی طبل سا بج رہا تھا، کوئی اعلان ہو رہا تھا۔ آج مجھے بیلٹ نہیں باندھی گئی، شاید اس لیے کہ میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ جاگیردار کے اشارے پر ایک بونے نے لائٹ آف کر دی، دوسرے نے پردے کی ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹا دیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ میں اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے مرنے کی پوری تیاری کر لینا چاہتا تھا۔ آخر میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ شیشے کی دوسری جانب نشیب میں مجھے روشن کمرہ نظر آیا۔ وہاں میری بہن موجود تھی۔ میں اپنی بہن کو آج 3.5 برس بعد دیکھ رہا تھا۔ 3.5 برس قبل وہ پہلی اور آخری بار مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی۔ اس کے بعد کتنے موسم اور کتنے شب و روز گزر گئے۔ میں اپنی سادہ اور معصوم بہن کی صورت نہ دیکھ سکا۔ جیل کی تاریکیوں میں میری امید کا جگنو میری بہن تھی۔ جیل کی تاریک راتوں میں نے سینکڑوں مرتبہ اس کی ہنسی سنی تھی۔ میں نے دیکھا رنگدار شیشے کی دوسری جانب میری بہن ایک آرام کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں ایک پرات میں تھے۔ پرات میں گرم پانی تھا اور روئی کے ٹکڑے تھے۔ ایک ملازمہ بڑے آرام سے اس کے پاؤں دھو رہی تھی۔ شفتہ کے ایک ہاتھ میں تھالی کے اندر سیب کے ٹکڑے تھے۔ وہ بڑی بے دلی سے اور آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ شفتہ، شفتہ، میں نے زور سے آوازیں دیں۔ شفتہ چند فٹ کے فاصلے پر تھی لیکن اس تک میری آواز نہ پہنچ سکی۔ میں نے بے قرار ہو کر اپنا سر رنگدار شیشے سے ٹکرا دیا۔ کھٹکے کی آواز نے دونوں ملازموں کو اوپر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ شفتہ نے بھی تھالی سے سر اٹھا کر ایک تائرانہ نظر اوپر ڈالی لیکن تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے جاگیردار سے التجا کے لہجے میں کہا، جاگیردار، صرف ایک بار مجھے اپنی بہن سے ملا دو، صرف ایک بار۔ جاگیردار نے میرے کندھے پر ایک دوستانہ تھپکی دی۔ اس کے اشاروں پر بانو نے ڈوری کھینچ کے پردہ برابر کر دیا۔ آؤ یار جانی، کمرے میں چلتے ہیں، تمہاری بہن بھی وہیں پہنچ جائے گی۔